السلام علیکم ناظرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، اس کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، وہ بندوں سے تقرب کے لیے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، وہ اسی لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک مبارک رات ہمارے درمیان آنے والی ہے جس کو ہم لوگ شب برأت کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برأت کے بارے میں پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ امسال شب برأت 9 اپریل جمعرات کے روز ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ شب برأت ہے۔ لوگوں کو مستقل اس سلسلے میں کنفیوژن ہو رہا ہے، اس لیے کہ چاند کی تاریخیں وہ کیلنڈر میں دیکھ رہے ہیں تو الگ ہیں، نیٹ پر جو لوگ سرچ کر رہے ہیں تاریخ اس میں الگ سے دکھا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو چاند کا مہینہ تھا گزشتہ، اس کو 30 تاریخ کا مانا گیا تھا۔ اس اعتبار سے 9 اپریل بروز جمعرات شب برأت ہے۔ شب برأت کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں، ان پر ہم سبھی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے اور بہت سی راتیں مبارک ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو بھی باعث برکت بنایا ہے اور ہمارے لیے یہ رات مبارک ہے۔ اس رات سے ہمیں فیض اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت ساری روایات کے اندر اس رات کی فضیلت وارد ہے، اگرچہ وہ تمام کی تمام روایات بہت مضبوط نہیں ہیں، لیکن فضائل کے باب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن طرق سے وہ روایتیں آئی ہیں ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مان کر کہ وہ رات فضیلت کی رات ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز یہ کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوتے ہیں بندوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، بلایا اور مصائب و آلام کو ٹالنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو جو مغفرت کی رات ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس رات کو ہم ضائع نہ کریں۔ پہلی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ عبادت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص طور پر کرنا ثابت نہیں ہے کہ کسی عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کیا ہو یا صحابہ کرام نے اس کو یہ سمجھ کر کیا ہو کہ آج کی رات اس والے عمل کو کرنے کی ہے۔ تو یہاں یہ بات سامنے آئی اور یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے عام رکھا ہے کہ ہم اس رات کے اندر کوئی بھی عبادت کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، اگر ہماری نماز قضا ہیں ان قضا نمازوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی دینی کتاب اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی تسبیح وغیرہ ہماری ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ذمے نماز قضا ہو گئی ہیں، بہت ساری قضا عمری جن کو کہتے ہیں، ان نمازوں کو ہم ادا کرنا چاہیں وہ نمازیں ہم ادا کر سکتے ہیں، نوافل کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ہے 4 رکعت کی نیت باندھی جائے اور اس کے اندر فلاں فلاں مخصوص صورتیں پڑھی جائیں یا اتنی مرتبہ فلاں صورت پڑھی جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارمل عام حالات کے اندر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس طریقے پر پڑھی جاتی ہیں اس طریقے پر نماز ادا کریں، اپنی نمازیں ہم اس طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے کام ہیں، ان نیکی کے کاموں میں جو کام ہمارے لیے بآسانی ممکن ہو اس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم عمل جس پر ہمیشہ اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس رات میں جاگ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کریں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، عشاء کی نماز وقت پر ادا کریں، اور اسی طرح سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کر لیں۔ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرے جماعت کے ساتھ، پوری رات عبادت کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ مستقل اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اپنی راتوں کو ہم چراغاں کرنے میں اور اکٹھا ہونے میں اور چائے نوشی میں اور طرح طرح کے اعمال میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس مبارک رات کو اس طور پر ضائع نہ کریں، بلکہ جو نیکی کا عمل جس طرح سے بھی ممکن ہو اس نیکی کے عمل کو ہم کریں۔ خاص طور پر چراغاں کرنا، قبرستان میں اکٹھا ہو کر کے جانا، یہ جو ہے صحابہ کرام سے نہ کسی
بزرگ سے، کسی اولیاء اللہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جانا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو ہم سنت سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے قبرستان، تو ہم اس نیت سے قبرستان چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بھیڑ اکٹھی کرنا، لوگوں کو جمع کرنا اور چراغاں کرنا، اگربتیاں جلانا، قبرستان میں موم بتیاں جلانا، یہ سب کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ان اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر قبرستان ایک مرتبہ پہلے کبھی چلے گئے ہو تو اب نہ جائیں۔ اس کو معمول بنانا، یہ سمجھنا کہ یہ بھی اس کا کوئی حصہ ہے اس جب میں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اگر ہم نہیں گئے تو ایک مرتبہ تنہا چلے جائیں، فاتحہ خوانی کر کے آ جائیں، اور اگر نہ جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لعن طعن نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے چراغاں کرنے سے بچنا ہے، اور شور و شغب اور جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ایسے مواقع پر، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ایسے موقع پر ہم اپیل کریں گے جبکہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مکمل طور پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے مستقل پابندیاں بھی ہو رہی ہیں، محکمہ صحت کی طرف سے مستقل بتایا جا رہا ہے کہ جمع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو، گیدرنگ نہ کریں، بھیڑ اور ازدحام نہ کریں۔ ایسے موقع پر خاص طور پر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم قانون کی زد میں آئیں یا اسی طرح سے کسی وبا کے زد کے اندر ہم آ جائیں۔ سامعین حضرات، آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی ہم دے رہے ہیں کہ با جماعت مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہمارے علماء کرام نے ہمیں روک دیا ہے، صرف احتیاط کے بطور۔ اتنی بڑی قربانی ہم دے رہے ہیں، اگر اتنی بڑی قربانی دے کر کے بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھیڑ لگانا اور ایک جگہ اکٹھا ہونا یہ کتنا ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ تو ازدحام نہ لگائیں۔ مسجدوں میں جانے سے جیسا کہ روکا گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ پرشاسن کی طرف سے پابندی ہو مسجد میں جانے پر، تو اس کا خیال رکھیں، اپنے گھروں پر رہ کر عبادت کریں، جو جہاں تک ممکن ہو جو کچھ عمل ہم کر سکتے ہوں، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، وہ ہم عبادت کریں۔ خاص طور پر توبہ و استغفار کا یہ موقع ہے، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اعمال پر، اپنی کی ہوئی زندگی پر ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اس وبا سے، جو کورونا وائرس کی وبا مرض ہے، اس سے ہم پوری انسانیت کو نجات مل جائے، پوری دنیا کو اس سے نجات مل جائے، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو نجات مل جائے۔ اس کے لیے دعا کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ بہت مبارک رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، جو عبادت ہو سکتی ہو وہ عبادت کریں۔ اسی طرح سے اگلے دن روزے کے سلسلے میں بھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں فتویٰ اس بات پر دیا جاتا ہے کہ یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے، بس اتنا ہے۔ الگ سے اس کے بارے میں جو فضیلت وارد ہے وہ بہت ضعیف روایت ہے، اس کو علماء نے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ ضعیف روایت ہے۔ تو بہت، اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر لعن طعن بھی نہ کرے، کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ چونکہ 15 تاریخ ایام 20 میں سے بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے روزہ رکھنے کا، تو اس طرح سے جمعہ ہفتہ ملا کر کے روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، جن ایام میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ایسے روزہ رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو لعن طعن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی بدعات، خرافات جن کا ثبوت نہیں ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، حلوہ رکھنا، بنانا، چراغاں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اجر و ثواب اس عمل پر ملتا ہے جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کرنا ثابت ہے اتنا کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹ کر عمل کریں گے تو اجر و ثواب سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ بعض اعمال کرنے پر ہم گناہ کا مستحق بن جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے گناہ سے بچانا ہے، اور اس رات کی قدر کرتے ہوئے کوشش اس باتیں کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں اور اپنے رب کو اس خصوصی رات میں ہم راضی کر لیں تاکہ وہ اس عالمی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔